یا بدر کے میدان کو آپ فراموش کر سن 1 ہجری میں وہ لوگ نہ اسلام کے لیے جان دی جاتی ہے، ان کو معلوم ہے ابھی حضور آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، لشکر تیار ہو رہا، کتنے تیار ہوئے؟ 313 یا 314۔ یہ 313 314 جو جا رہے ہیں کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے سامان نہیں، سواری کے لیے گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، زرہ نہیں، بختر نہیں، بھالے نہیں، برفی نہیں، خوض نہیں، تلواریں نہیں، کچھ نہیں، ویسی لکڑیاں لیے ہوئے، پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں۔ رمضان مبارک کا زمانہ، 17 رمضان کو عرب کا تبتا ہوا دن اور بدر کا میدان، جو ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جہاں موجود ہیں، اس جگہ پر بدن کے پیر کھڑے ہوئے، بعض لوگ اپنے پیروں میں چیٹڑے لپیٹے ہوئے ہیں، کاہے کے لیے آئے؟ روزے کی حالت میں یہاں کھڑے ہوئے، خود اللہ کیا پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک علی چادر کا ایک چھوٹا سا چابیانہ آپ کے لیے بنایا گیا کہ آپ اس میں آرام کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے پر پہلے سے کھڑے دیکھتے ہیں کہ حضرت دعا فرما، صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے، دعا کرتے کرتے جب حضور کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، اے اللہ یہ میرے ساتھ 313 یا 314 جو آ گئے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اے پاک پروردگار روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا، پوری کائنات مٹ جائے۔ صدیق اکبر نے سنا تو سننے کے بعد حضور کی چادر ہلائی، اور چادر ہلائی تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ صدیق اکبر موجود ہیں اور یوں عرض کر رہے ہیں تو قد کمنا شدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، بس اب اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہوگی، اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہوگی، آپ سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا، صدیق اکبر نے یہ کہا، آیت نازل ہوئی سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعت بھاگ جائے گی، پیٹ پھیر کر حضرت باہر آئے۔ آپ نے بتایا دیکھو یہاں ابو لہب ملے گا، یہاں ابو جہل ملے گا، یہاں عتبہ تڑپے گا، یہاں شیبہ تڑپے گا، یہاں فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ صحابہ نے حضور کے اشارے پہ لکڑیاں کاٹ دی، اور بعد میں دیکھا نہ بال برابر ادھر نہ بال برابر ادھر، جہاں آپ نے اشارہ فرمایا تھا اللہ نے جو جگہ بتائی اسی جگہ پر یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ کیا کربلا کے اوپر سے جنگ بدر کو ہم قربان کر دیں؟ کیا حضور کی محبت کو فراموش کر کے حضرت حسین کی محبت کو ہم آگے کر دیں؟ میں نے عرض کیا اور آج بھی کہہ رہا ہوں اور اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی بات کئی دلوں میں پہنچ رہی ہے، سارے جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بدر کو قربان کر کے کربلا والے نہیں بنیں گے، ہم احد کے اوپر کربلا کی محبت کا تاج محل نہیں تعمیر کریں گے، ہمارے نزدیک بدر سے زیادہ بڑی کوئی لڑائی نہیں، اسلام میں اس کا مرتبہ ہے اور اس کے برابر کسی اور لڑائی کا نہیں، چاہے وہ حضرت عمر کا زمانہ، چاہے وہ حضرت ابوبکر کا زمانہ، چاہے وہ حضرت حسین کا زمانہ۔ کیا ہم سارے شہیدوں کو فراموش کرتے ہیں؟ اور جو ناواقف مسلمان
کربلا کے میدان میں ابھی میں عرض کروں گا حضرت حسین بھی شہید ہوئے، لیکن بدر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیٹھے، اور وہ زمانہ وہ ہے کہ صحابہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور کا پہلا تھے رات کو کوئی دشمن نہ آ جائے اور حضرت کی گردن نہ مار دے۔ صحابہ کرام میں لائے مشورہ، حضرت علی کا نمبر آیا سب سے پہلے کہ حضرت علی جائیں گے اور جا کر کے حضور کے ساتھ پہلے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے میں گیا، دور سے دیکھا میں نے کہ کوئی حضور کے رہے میں ادھر جاتا، پھر ادھر سے ادھر آتا، پھر چاروں طرف چکر لگاتا۔ حضرت علی سمجھے کوئی دشمن یقیناً آ گیا، فوراً انہوں نے پوزیشن لے لی، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، تلوار تھی، تیر تھا، نیزہ تھا، برچھی، بھالا، جو کچھ بھی تھا انہوں نے پوزیشن لے لی کہ بس اب میں حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا پہلا وہ ابو بکر سیف ابو شاہد، وہ ابو بکر ہیں اور وہ بغیر مشورے کے پہلے سے پہلا دے رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں یہ جانشاری نہیں ہے؟ آج حسین کے نواسے کا تذکرہ ہو تو اس کا ڈھونڈ رچایا جائے۔ کل بدر کے میدان میں اللہ اکبر، وہ چاہتے یہیں گرے، یہیں شہید ہوں، یہیں تڑپے، یہیں سب نکلے۔ حضرت عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، پہلے گوشت، رگیں، ہڈی سب کٹ گئی مگر جان باقی۔ لوگ جلدی سے اٹھا کر کے حضور کے پاس لے آئے، سب سے پیر تک پسینے میں شراب ہو، اور حضرت کو دیکھا تو ایک مرتبہ شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ کیوں شرمندہ ہوئے کہ مرے کیوں نہیں وہاں؟ میدان جنگ میں دم کیوں نہیں توڑا؟ حضور کے پاس آ گئے، حضور کو دیکھا اور آنکھوں کے اندر آنسو بھرے ہوئے، اور یوں آدمی کی عادت، کیا میری شہادت بھی قبول ہو جائے؟ کیا میں بھی اللہ کے سامنے شہید بنا کر کے پیش کیا جا سکتا ہوں؟ حضرت نے ان کو دیکھا اور تسلی دی کہ ہاں عبیدہ، تمہاری شہادت کی قیامت کے دن میں گواہی، میں تمہاری شہادت کی گواہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا جس کی شہادت کی گواہی دے اس کی شہادت کا کوئی چرچا نہ ہو۔ مسلمانوں، رات دن محنت کرو، رات دن عبادت کرو، امام اہل سنت کے لیے دعا کرو کہ ہم کو انہوں نے جہنم سے نکال کر کے جنت کے راستے پر ڈال دیا۔ آج اگر وہ نہ بتاتے تو ہمارے گھروں میں بھی قبر میں گھنٹی آبادی ہوتی، اگر وہ نہ بتاتے تو ہمارے قبر میں بھی بستیاں بندی ہوتی، اور ہم بھی قاضی کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، اور ہم بھی امام حسین کے فقیر بن کے گلی گلی چکر کاٹ رہے ہوتے۔ اللہ ان کے مرتبے کو اجاگر کرے، اللہ ان کے مرتبے کو بڑھائے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت فرماتے ایک شہید نہیں، یہ خاص جلسہ آج کا اس کا موضوع ہے شہداء اسلام۔ ایک شہید حضرت حسین مصعب ابن عمیر کو دیکھو، حضرت نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں لیا، جھنڈا ہاتھ میں ہے، سامنے والا آ کر کے جس ہاتھ میں جھنڈا اسی ہاتھ پر وار کیا۔ جتنی جلدی اس نے وار کیا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے مگر ٹوٹنے کا صدمہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہڈی ذرا سا کٹے، ارے دونوں ہڈی، ایک ذرا سا سوئی ٹوٹے، ایک ذرا سا شیشہ اگر پیر میں لگ جائے، کسی سے بات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ دیکھو مصعب ابن عمیر ہے یا وہ استقامت ہے یا صبر استقامت کا کوئی پہاڑ ہے یا لوہا ہے یا کوئی پتھر ہے، ہاتھ کٹ رہا ہے مگر دوسرے ہاتھ میں جھنڈا بھی آ رہا ہے، جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ جب ایک ہاتھ سے ہو گیا تو دوسرے ہاتھ کے اوپر مارا، دوسرے ہاتھ کے اوپر مار لگا، اور ٹوٹے ہوئے دو ہاتھ ہیں اور گردن ہے، ان ٹوٹے ہوئے خون بہتے ہوئے دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو سنبھالے ہوئے کہ جھنڈا گرنے نہ پائے۔ اور پھر جب دشمن نے باقاعدہ گردن کے اوپر وار کیا، مورخین نے لکھا ہے کہ زمین پر گردن میں گری، جھنڈا مارا۔
کا کوئی تذکرہ کرنے یہ یاد کرنے کے لائق نہیں ہے. حضرت حمزہ سید الشہداء جھوٹے ہیں وہ لوگ جو حضرت سیدنا حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, میرے آقا کے کلمے کے اندر تصرف کرتے ہیں. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی سید الشہداء, میرے چچا سید الشہداء ہیں. کوئی اور اگر سرکاری کا دعویٰ کرے اس کو دعویٰ پر معتبر نہیں ہوگا. اور اللہ پاک کی قسم حضرت حسین نے کبھی اپنے آپ کو سید الشہداء نہیں کہا. اگر کسی شیعہ میں ہمت, کسی رونے والے میں طاقت اور دلائل کی دنیا کو جانتا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ حضرت حسین نے کبھی اپنے آپ کو سید الشہداء کہا. وہ بتا دے. میں آپ سے کہتا ہوں سید الشہداء حضرت حمزہ, اور کسی کو کہا نہیں جا سکتا. خطبے میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے والا سید الشہداء حمزہ, حضرت حسین کے آگے سید الشہداء کہہ رہے ہیں, حضرت حمزہ کے آگے سید الشہداء کہنا ہے. ان کا کیا ان کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا, کوئی نہیں آ سکتا. شیر کے سامنے کوئی نہیں آ پاتا. اور عالم یہ ہے کہ آج مور کی گلوی لگائے ہوئے ہیں حضرت حمزہ, اور نور چمک رہا ہے. قریب آئے اپنے سگے بھتیجے کی طرف دیکھا. حضرت نے جس محبت سے اس پر نظر ڈالی وہ کی وہی جانا کس طرح دیکھا ہو, اور قریب کیا, پھر اور قریب. حضرت حمزہ کو حضور نے اپنی طرف کھینچا اور حضرت حمزہ نے حضور کو اپنی طرف کھینچا اور حضور نے حضرت حمزہ کی پیشانی چھوئی. مؤرخین لکھتے ہیں اب دو نور نظر آ رہے ہیں, ایک مور کی قلبی کا حضرت حمزہ کی پیشانی کا نور, دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر. اس طرح نظر آ حضرت حمزہ نکلے. مؤرخین لکھتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کالی بدلیوں میں عرب کا چاند طے. اس طرح سے حضرت حمزہ آگے جا رہے ہیں. اور کون ہے جو اپنی اولاد کو یتیم کرے, کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنائے. حمزہ کی تلوار آج معاف کرنے والی یہ خدا جو اس وقت مسلمان ہے اس نے دور سے لینا مارا. حضرت حمزہ جیل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا دم نکل گیا, وہ شہید